جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے؟ میجر عامر صاحب دوبارہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. بڑی مشکل سے ان کو قائل کیا کیونکہ ہسٹری کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کو ریکارڈ پہ آنا چاہیے. تو کچھ اس نشست کے اندر بھی ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہ 4 پورشنز کے اندر یہ ہمارا وی لاگ ہوگا. جو پہلا پورشن ہوگا وہ مڈ نائٹ جیکال، ایک بہت بڑا آپریشن ہوا تھا، وہ تھا بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ گرانے کا. اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیسے گرائی گئی یا گرانے کی کوشش کی گئی اور اس میں میاں نواز شریف صاحب کا کیا کردار تھا. پھر یہاں پہ پاکستان ایئر فورس کے اندر ایک جاسوس تھا، انڈین جاسوس تھا، اس کا نام تھا اکرم اوان. اس کو کیسے انہوں نے تلاش کیا، کیسے اس کو کلٹیویٹ کیا، کیسے اس کو گرفتار کیا، وہ ایک بہت بڑی سٹوری تھی اس زمانے کی، وہ بھی ان سے پوچھیں گے. پھر ہمارا جو نیوکلیر پلانٹ ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کا ایک پورا منصوبہ بنا تھا، جس کے اندر انڈینز تھے، جس کے اندر امریکنز تھے، جس کے اندر اسرائیلی تھے. اس کو کیسے ہماری ایجنسیز نے اس کو روکا تھا اور اس کے اندر کیا کیا ہوئی تھی. پھر یہاں پہ میجر عامر صاحب نے کھاد جس کا تعلق جو ظاہر افغانستان کی ایک سیکرٹ ایجنسی کھاد، اس کا یہاں پہ ہیڈ تھا اسلام آباد کے اندر، اور ڈپلومیٹس کے روپ میں وہ یہاں چھپا ہوا تھا. انہوں نے اس کو کیسے تلاش کیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ ساری چیزیں جو ہوں گی یہ 4 مختلف ایپیسوڈز ہوں گے جو آپ ملاحظہ کریں گے. تو سب سے پہلے مڈ نائٹ جیکال آپریشن جو تھا وہ کیسے تھا؟ میں سب آپ کا شکریہ. یہ بڑا کنٹروورشل ہوا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ گرانے کی کوشش کی تھی. جاوید بھائی، یہ اس پہ بہت کچھ کہا بھی جا چکا ہے اور لکھا بھی جا چکا ہے. میں نے جیسے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ یہ پرسیپشن مینجمنٹ کا دور ہے. ٹھیک ہے. ایک بار ایک پرسیپشن بن گئی تو پھر آپ صفائیاں دیتے رہیں. ٹھیک ہے. مڈ نائٹ جیکال میں مجھے جی ایچ کیو نے ایگزانریٹ کیا تھا. جی ٹھیک ہے. اس کے باوجود گورنمنٹ کا پریشر تھا تو مجھے ریٹائر کر دیا کمپلسری جبرن. ٹھیک ہے. اور آپ کا کورٹ مارشل ہوا تھا؟ نہیں، کورٹ مارشل میں نے خود ڈیمانڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کیا نہیں. ٹھیک ہے. آپ تھے اور بریگیڈیئر امتیاز تھے. وہ آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا. دوسرا پھر سول کورٹ میں یہ کیس چلا، انہوں نے ہمارے خلاف کر دیا. میں وہاں بھی پیش ہوا، وہاں سے بھی میں ایگزانریٹ ہوا. ٹھیک ٹھیک. اور بلکہ انہوں نے جج نے تو آخری لکھا کہ پریوں کی کہانی ہے. اچھا. مذاق اڑایا. ٹھیک. اس کے باوجود جی وہ حکومت گرائی ہے. یہ کیا مجھے آپ بتا دیں کہ بی بی کی حکومت کب گری تھی؟ اگست 1990 میں. 1990 میں. کیسے گری تھی؟ وہ تو پریزیڈنٹ نے ان کے خلاف 58(2)(b) کا. تو پھر اس کے خلاف عدم اعتماد کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے. ان شوشوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر گرانی تھی تو اس کو بھی اسی طرح گرا دیتے جیسے انہوں نے بعد میں گرائی. بھائی میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا. جب بی بی کی حکومت ختم ہو گئی تو مجھے چیف نے گھر بلا لیا جنسن بیگ نے. ٹھیک. تو انہوں نے مجھے بتایا آپ کے بڑے کام تھے اور یہ آپ نے کیا ہے، اور بس میں پریشر میں تھا. وہ آتے تھے، جناب بابر آتے تھے اور پوچھتے تھے روز جی آپ اس کا یہ کرے وہ کرے، ان کو نکالے. تو میں اگر آپ کو نہ کرتا تو سول ملٹری ریلیشن خراب ہو جاتے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا سر مجھے تو فخر ہے کہ میں سول ملٹری ریلیشن بچانے کے لیے میری قربانی دی گئی، لیکن دکھ اس بات کا کہ اس قربانی کے باوجود بچے نہیں. مڈ نائٹ جیکل اصل جاوید بھائی یہ ایک سٹنگ آپریشن تھا. سٹنگ آپریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو پھنسانا ہوتا ہے، گھیرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بدقسمتی سی جب پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی تو بی بی کا ایکسپیرینس نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور کچھ 88 میں گورنمنٹ آئی. 88 میں جب پہلی گورنمنٹ آئی. دوسرا اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد پیچھے بیک گراؤنڈ میں بہت بڑی تلخی تھی، بہت زیادتیاں ہوئی تھی. بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی، بی بی نے قید کاٹی تھی، بیگم بھٹو نے قید کاٹی تھی، پھر پارٹی کے ورکروں نے کوڑے کھائے تھے، بہت سارے سزائیں ہوئی تھی. سو ایک بڑا بیٹر پس منظر تھا، ماضی تھا. اور یہ سارا فوج کے کھاتے میں تھا کیونکہ جنرل ضیاء مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا. تو پھر آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈ تھے اس وقت بڑی امتیاز کراچی میں، انہوں نے کلفٹن پہ چاپا خود مارا تھا. تو یہ تمام تلخیاں موجود تھیں. اور اس بیک گراؤنڈ میں جب یہ آ گئے تو ظاہر ہے پھر وہ ایک تھوڑا سا تو لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے. میں نہیں کہتا کہ بی بی کے اندر کوئی جذبہ انتقام تھا یا وہ کوئی اس طرح تھی، نہیں، ارد گرد جو لوگ تھے. اب اس میں بدقسمتی سے ایک جنرل نصیر اللہ بابر تھے، بڑے فیکٹر تھے، اس کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے فیملی پرابلمس تھے. اب بڑے امتیاز تو ٹارگٹ تھا ظاہر ہے ان کے. بلکہ بی بی جب آ رہی تھی آئی سائٹ کوارٹر تو انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ جو ریسیپشن لائن ہوگی اس میں بڑے امتیاز نہیں ہوگا. اور یہ جنرل کلو تھے اس وقت؟ نہیں، جنرل حمید گل تھے. جنرل حمید گل صاحب. تو باقاعدہ بڑے امتیاز کو میسج بھیجا گیا کہ آپ نہیں آئیں گے. وہ نہیں آئے. اور پھر جب ان کو نکالا انہوں نے، ان کے اس پہ نکالا گیا تھا تو ان کو ڈائن آؤٹ بھی نہیں دیا گیا تھا، جو آرمی ٹریڈیشن کے خلاف تو دینا چاہیے تھا میں کہتا ہوں. تو وہ اس منظر میں تو میرا جہاں تک تعلق تھا
میں نے ISI میں کی کوئی سیاست نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. آپ اس وقت ویسے سیکٹر کمانڈر؟ میں سیکٹر کمانڈر اسلام آباد تھا، لیکن الحمدللہ مجھے اعتماد حاصل تھا اپنے سینئرز کا بہت زیادہ. میرے ساتھ ڈسکشنز بھی ہوتی تھی. یہ نہیں کہ میں سیاسی حرکیات کو نہیں سمجھتا تھا، میں سمجھتا بھی تھا اور میں جانتا بھی تھا، لیکن ہمارا کام نہیں تھا. میں نے جب اسلام آباد ٹیک اوور کیا تو ہمارا ایک IS سیل ہوتا تھا، انٹرنل سیکیورٹی سیل. یہ پولیٹیکل کوریج کرتے تھے ان کی. میں نے دیکھا اس میں ایک افسر ہے، کچھ اور سٹاف ہے. کام بہت تھا کاؤنٹر انٹیلیجنس کا. اس زمانے میں ہم ادھر بھی انوالو تھے، مشرق میں، مغرب میں بھی انوالو تھے، روس سے بھی لڑائی تھی. تو میں بڑے امتیاز کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یہ جو کچھ IS سیل کرتا ہے تو ٹی وی پہ بھی آتا ہے اور اخبارات میں بھی آتا ہے، تو میں کیوں یہ آدمی ضائع کروں؟ تو میں نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سیل کو ختم کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ختم کر کے اس کو کاؤنٹر میں ڈال دیا سب لوگوں کو. میں نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک سچویشن رپورٹ ہم شام کو بھیجتے ہیں، بھئی اخباریں پڑھیں صبح. جب IGI بن رہی تھی تو میں جنرل امیت گل کے پاس گیا. میں نے کہا سر وہ میں کچھ ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہوں یہاں سیف ہاؤس میں اور میس میں پالیٹیشینز آ رہے ہیں، آپ پیپل پارٹی کے خلاف کوئی الائنس بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جج صاحب نے مجھے کہا کیوں آپ کا اپنا کام ختم ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں سر کام تو بڑھ گیا ہے لیکن میں کچھ دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جاؤ تم اپنا کام کرو. اور یہ کہا حمید گل صاحب؟ ہاں انہوں نے ڈینائی کیا نہ مجھے کنفرم کیا. ظاہر ہے وہ مجھ سے اس چیز کو میں نوٹس میں نہیں لانا چاہتے تھے. میں نے کہا سر اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ اچھا نہیں کر رہے، اگر نہیں کریں تو اچھا کر رہے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. IGI کو جن صاحب نے اون بھی کیا، یہ نہیں کہ پبلکلی اون کیا. بڑے امتیاز آن دا ریکارڈ ہے، نیوز میں ان کا انٹرویو چھپا تھا کہ جب ہم IGI بنا رہے تھے تو مائی سیکٹر کمانڈر اسلام آباد جو بہت امپارٹنٹ آدمی تھا، ہی واز ایون اناویئر آف اٹ. یہ تمام چیزیں تو میں نے کی نہیں تھی سیاست ISI میں، کیونکہ ہمارا کام نہیں تھا. میں نے اس کو کبھی اچھا نہیں سمجھا تھا. تو وہ انٹریگ یہ تھا کہ جنرل بابر تھے اور ایک بریگیڈیئر تھا بڑے اختر، یہ راؤ ہاشم کے رشتہ دار تھے، پیپل پارٹی کا MNA تھا. یہ آ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں تعینات ہو گئے. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر امتیاز ہوئے کہ نہیں؟ نہیں، بریگیڈیئر اختر. بریگیڈیئر اختر یہ سرونگ بریگیڈیئر تھے. یہ وہاں تعینات ہو گئے. تو اب وہاں دوڑ لگی تھی کہ بھئی کیسے حکومت کی خوشنودی حاصل کی جائے اور پرائم منسٹر کی خاص کر اور قربت ہو. چونکہ میں نے کہا ایک بیک گراؤنڈ تھا تلخی کا، اگینسٹ دا آرمی، اگینسٹ دا ISI. تو پھر ہمیں ٹارگٹ کیا گیا، ہمیں کہ جی کہانی بنانی تھی. اس کے لیے یہ سٹنگ آپریشن میں مسعود شریف کو انوالو کیا گیا، IB والے کو. اب وہ یہ تھا کہ جب COP بن گئی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی، جتوئی صاحب اس کے صدر بن گئے تو ہمارا ایک سویلین ڈائریکٹر تھا حسن شریف اس کا نام تھا. اس وقت امتیاز جا چکا تھا ISI سے، یہ واپس چلا گیا تھا. ہاں، اور بڑے حمید گل بھی جا چکے تھے. تو مجھے اس حسن شریف صاحب کا فون آ گیا. اس نے کہا کہ COP بن گئے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. میں نے کہا COP بنے نہ بنے میرا اس سے کیا کام ہے، اور پھر آپ کا میرے ساتھ کیا کام ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. وہ میرا کوئی امیجیٹ باس ہی نہیں تھا. خیر میں چلا گیا DG کے پاس. DG جنرل کلو تھے. جنرل کلو جب آئے تو ان کی کچھ ریزرویشن لوگ انہوں نے کہانیاں مانیاں ڈالی تھی. انہوں نے مجھے بلایا، مجھ سے پہلا سوال پوچھا کہ ہاؤ آفن یو یوز ٹو میٹ یور ایکس DG. میں نے کہا یہ انٹائرلی ڈیپینڈنٹ اپان مائی وش اینڈ ول. جب بھی میں چاہتا تھا میں ملتا تھا. میں گھر بھی، میں نے کہا میرے لیے کوئی قطعاً کوئی پابندی نہیں تھی. کیوں؟ میں نے کہا سر میں کچھ چیزیں ایسے ہوتی تھی جو بہت سینسٹیو ہوتی تھی تو میں انسائنڈ بریف بنا کے ان کو دیتا تھا، اور پھر ہم ڈسکس کرتے تھے. اس کے بعد وہ ان کو ڈسٹرائی کر دیتے تھے یا رکھتے تو اپنے پاس رکھ دیتے تھے. ٹائپ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ میری PA کو بھی پتہ نہ چلے. کچھ ڈپلومیٹس تھے ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے، وہ دیتے تھے کچھ اس طرح کی چیزیں. تو خیر جب ہماری ڈسکشن ہو گئی تو میں نے کہا سر میں نے پالیٹکس نہیں کیا ISI میں کبھی بھی. وہ بہت مطمئن ہو گئے اور مجھے کہا کہ اوکے سن، یہ لفظ استعمال کیا، اوکے مائی سن، مجھے بھی آپ ڈائریکٹ بریف دیا کریں گے بریفنگ. آپ یقین کریں میں اس دن کے بعد ان کے ساتھ بڑا لائل تھا کہ وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے. پھر وہ ایک افغان ڈپلومیٹ تھا جو انڈر کور تھا، وہ خات کا تھا یہاں، اس کو میں نے کلٹیویٹ کیا، تو ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا. تو جب اس کے ایک بارے میں کچھ میٹنگ ہوئی اور کچھ ڈیٹیل میں نے دی تو مجھے انہوں نے کہا کہ عامر آپ اس کو میرے ساتھ ملوا سکتے ہیں. میں نے کہا وائی ناٹ سر. تو میں اس کو پھر سیف ہاؤس لے اور میں نے جنرل صاحب سے ملاقات کرائی. تو مجھے یاد ہے ایسے جنرل صاحب بیٹھے تھے، میں بیٹھا تھا، صاحب نے وہ بیٹھا ہوا تھا، وکیل اس کا نام تھا. تو جنرل صاحب نے کہا کہ وکیل ڈز ہی ٹیک کیئر آف یو، وہ آپ کا خیال رکھتا ہے؟ تو وکیل نے کہا ہاں یہ تو میرے بھائیوں سے بھی بڑھ کر خیال رکھتا ہے. اب جب رخصت ہو رہے تھے تو مجھے یاد ہے جنرل صاحب نے میرا کان پکڑ لیا اور اسے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے کان کھینچ لوں گا اگر آپ کا خیال. یعنی اس طرح ایک ہمارا تعلق تھا. تو میں اس کے ساتھ بالکل لائل تھا.
میں اگلے دن ان کے پاس گیا, میں نے کہا صاحب مجھے حسن شریف صاحب کا فون آیا تھا, یہ تو مجھے انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. مجھے کہا کہ عامر میں انڈر ٹریمنڈس پریشر ہوں, مجھے کوآپریشن نہیں مل رہی ہے ایجنسی سے, اور میں بی مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے, میں ریٹائرڈ جنرل ہوں, مجھے لا کے تو اگر آپ مجھے کچھ تھوڑی سی فیڈ کیا کرے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ. میں نے کہا سر فیڈنگ کروں گا, مینیپولیشن نہیں کروں گا. انہوں نے کہا بالکل میں بھی نہیں چاہتا آپ مینیپولیشن کریں, لیکن ابھی عدم اعتماد آ رہا ہے کے پی میں, آفتاب شیرپاؤ کے خلاف آ رہا تھا, میں نے اس میں بہت ساری انفارمیشن لا کے جن صاحب کو دے دی, بریف انسائنڈ بریف. یہ جب عدم اعتماد ان دنوں ٹیبل ہو رہا تھا پی بی کے خلاف, مجھے کہا اس میں میری مدد کرو. میں نے کہا سر کلو روکنا چاہتے تھے اس کو عدم اعتماد. ہاں وہ تو بی بی کے ساتھ لائے اور ان کی ڈیوٹی بھی تھی, کیونکہ آئی ایس آئی کی ہسٹری میں صرف ایک ہی جنرل ہیں جو ریٹائرڈ تھے اور ان کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا تھا, وہ جنرل کلو تھے. یہ ان تلخیوں اور اس پس منظر کا نتیجہ تھا کہ دیکھیں نا 100 جنرلوں سے ایک بھی قابل اعتماد نہیں تھا. ایک تلخی تھی نا, میں نے کہا ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ بس تلخی تھی, اور تلخی میں کہتا ہوں کہ پیپل پارٹی کے سروار نہیں تھی. تو اچھا, تو میں نے انہیں کہا کہ سر اس طرح ملک نعیم بہت ایکٹیو ہے آئی جی آئی کی طرف سے, میں سرگودا کا سیکٹر کمانڈر ہوں, ملک نعیم اور اس کی فیملی سے میرا بڑا قریبی تعلق ہے, تھا اللہ جنت دے, بہت اچھا آدمی تھا. میں نے کہا میں ملک نعیم تک ایکسیس کر کے اسی انفارمیشن دوں گا, لیکن اس میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کور اڈاپٹ کریں, ایسا نہ ہو. میں نے کہا آئی بھی آج کل میرے ٹیلی فون ٹیپ کر رہی ہے, مجھے فالو کر رہی ہے, ایسا نہ ہو کوئی غلط فہمی پیدا. انہوں نے کہا نہیں یو ڈونٹ وری. اچھا, ایک آدمی تھا وہ گریجن انجینئر تھا, وہ میرا دوست تھا, اور وہ بھی یہ بریگیڈیئر اختر کا بڑا قریب تھا جو پی ایم ہاؤس میں تھا. وہ اس کے ذریعے قریب ہونے بعد میں اس کو لگا بھی دیا کہیں ایف آئی اے میں. ایک دن وہ میرے ساتھ گیا تھا حاجی گلشیر کے پاس, یہ ایم این اے تھے اور یہ پیپل پارٹی کے خلاف تھے, میرے بہت دوست تھے. تو حاجی گلشیر ان کے سامنے کوئی اس طرح باتیں کی کہ جیسے وہ پیپل پارٹی کے خلاف ہو, اس حکومت کی بھی. اب اس کے ذہن میں تھا کہ وہ حاجی گلشیر بھی تھا, تو یہ پلین بیسیکلی بریگیڈیئر اختر کے دفتر میں بنا. یہ شامل تھے کہ بھئی اب ہم ایک کہانی بناتے ہیں تاکہ ہم کہیں ہم نے سازش ناکام بنا دی. میں نے کہا گورنمنٹ تو 8 اگست 1909 میں چلی گئی تھی بغیر عدم اعتماد کی, تو اس سازشوں کی ضرورت کیا تھی. اچھا, اب اس کے لیے میں تو چونکہ ملک نعیم کے ذریعے, اچھا یہ مجھے پاس ایک بار آ کے کہہ چکا تھا کہ وہ میرے انکل ہے عارف عوان اور اس کے ساتھ 3 ایم این ایز وہ جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی جائیں تو جائیں. یہ اس سے کچھ عرصہ پہلے جب مجھے جنرل کلو نے ٹاسک دیا تو میں نے سے کہا کہ وہ جو آپ کے انکل جانا چاہتے تھے کیا کہتے جی وہ تیار بیٹھے ہیں, آپ ذرا ان کی میٹنگ کرائیں. میں نے کہا میں ملک نعیم سے میٹنگ کرا دیتا ہوں. میں ملک نعیم کو ملا, میں نے کہا میں اس پہ اپنا کانفیڈنس اسٹور کر دوں اور اس کو جو نا اس کو اعتماد آ جائے. میں نے کہا یار اس طرح 3-4 آدمی ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں, تو اس نے کہا میری میٹنگ کرا دو. میں نے اس کو کہہ دیا جو میرا دوست تھا کہ ان کی میٹنگ رکھ دو. اچھا, جب میٹنگ اس کے گھر تھی ویسٹ, جب ہم پہنچ گئے تو میں حیران ہو گیا کہ وہاں حاجی گلشیر بیٹھا ہوا تھا. اور یہ ویسٹرج کے اندر جو پنڈی کے اندر حاجی گلشیر, میں ملک نعیم کا گھر تھا. میں نے حاجی صاحب کو کہ آپ کیوں آئے ہیں پشتو میں, اس نے کہا مجھے اس نے انجینئر صاحب نے بلایا. تو میں نے کہا بریگیڈیئر امتیاز نے نہیں وہ گیریج انجینئر. اچھا, جو بریگیڈیئر اختر کا دوست تھا, تو مجھے اس نے بلایا ہے. میں نے کہا نہیں آپ آئندہ نہ آیا کریں. اچھا, جب اس نے مجھے کمرے سے باہر نکالا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کیوں کمرہ تو بگ ہو رہا تھا. مجھے باہر نکال کے تھا کہ جی یہ اعتماد نہیں کرتے, ان کو بریگیڈیئر امتیاز سے ملوانا بڑا ضروری ہے. بریگیڈیئر امتیاز اس وقت انجینئرنگ سینٹر رسالپور میں, تو آئی ایس آئی میں نہیں تھا. وہ چلا گیا تھا وہاں. لیکن امتیاز پیپل پارٹی کے مخالف تھا, یہ تو سب کو پتہ ہے کیونکہ اس کو نکالا تھا سارا. اس نے اس کو وہاں جا کے اپروچ کیا تھا کہ سر آپ آئیں گے, اور اس طرح وہ بھی ان کو بھی بلایا گیا. میں نہیں بیٹھے تھے, 2-3 دن ہماری 2-3 میٹنگز ہوئی, اس میں یہی کہ بھئی آپ آ جائیں. اور نعیم جیسے نعیم ہی زیادہ باتیں کر رہا تھا, میں تو چپ بیٹھا رہا. میرا کام تو صرف نعیم پہ کانفیڈنس بحال کرنا تھا, اس تک پہنچنا تھا. آخر میں جب بیٹھا میں نے نعیم کو کہا کہ صورتحال کیا, اس نے مجھے بتا دی کہ ابھی تک اس سے بات ہوئی, اس سے بات ہوئی, مجھے کوئی لسٹ لے لی. صبح میں مجھے یاد ہے جنرل کلو چکلالہ میں رہتے تھے, میں چکلالہ ان کے گھر گیا, اور میں نے خود بھی کچھ ٹائپنگ کی تھی, تو میں نے وہ کیسٹ ان کو دیا اور میں نے انہیں نام دے دی. میں نے کہا سر وہ ابھی تک ان لوگوں کو کر چکے ہیں, بٹ ابھی آگے اور بھی میں لاؤں گا انفارمیشن آپ کو دوں گا.
ٹیپنگ آپ نے کیسے کی؟ اپنی جیب میں رکھے ہوتے ٹیپ ریکارڈر ساتھ لے کے گئے تھے، ڈیوائس لے کے؟ ہاں گیجٹ تھا. اچھا وہ ایسے ہوا کہ اب دیکھیں اس کے نتیجے میں کوئی ہارس ٹریڈنگ تو نہیں ہوئی، کوئی ادھر ادھر نہیں ہوا. میرا الٹیمیٹ گول تھا کہ بھائی میں ملک نعیم تک رسائی لے لوں، اعتماد بحال کرو، اسے انفارمیشن رکھ کرو، جو میں نے کر لیا. انٹرنیٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کور اسی طرح اڈاپٹ کرتے ہیں. مثلا میں نے جب آئے گا پائلٹ کے ساتھ اگر ان سے کام کیا تو میں اینٹی پاکستان تھا، میں خاد کا انڈر ٹرینی تھا، تو تھا تو نہیں ایکچولی. اب جب یہ ہو گیا سارا اور میں گھر آ گیا تو میں دفتر گیا تو میرے لیے دفتر بند تھا. ٹھیک ہے، تالا لگا ہوا؟ ہاں نہیں، تالا نہیں لگا، دفتر یو ناٹ الاؤڈ. اچھا اچھا ٹھیک. اور پھر جب گھر آیا تو گھر پہ بھی اس طرح کے ماحول تھا. تو یہ سارا پلان ہوا تھا. اب جب ٹرائل ہوا جی ایچ کیو میں، اور یہ 1989 میں ہوا؟ ہاں 89 میں. اچھا عدم اعتماد کے دنوں میں. اس کے بعد جی ایچ کیو میں ہمارا ٹرائل شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اس ٹرائل کا جو بورڈ کا ہیڈ تھا وہ ایڈمنٹ جنرل پاکستان میں لیفٹیننٹ جنرل اشرف تھا. ٹھیک. اس میں ممبر تھا جنرل اسد دورانی. ٹھیک. ایک ممبر تھا بریگیڈیئر اشرف زکا. ٹھیک. ایک ممبر تھا ایم آئی کا بریگیڈیئر ذوالفقار. ٹھیک. اور ایک ممبر تھا کرنل نسیم. ٹھیک. یہ پورا بورڈ تھا. ان کے سامنے میں پیش ہوا تھا. اتفاق سے جو بریفس میں نے جنرل کلو کو دی تھی میں اپنے پاس بھی کاپی رکھتا تھا. ٹھیک ہے. میں نے کاپیاں رکھی ہوئی تھی، میں نے جا کے ساری دکھا دی. میں نے کہا آپ جنرل کلو کو بلا لیں، مجھے کنفرنٹ کریں، مجھے لے جائیں. ٹھیک ہے. اگر وہ انکار کر دیں کہ میں نے ان کے کہنے پر یہ کام نہیں کیا اور میں نے ان کو اس کا ریزلٹڈ آؤٹ کم نہیں دیا، میں مجرم ہوں. یا میں نے کوئی ہارس ٹریڈنگ کی، کوئی بندہ ادھر ادھر ہوا ہے. تو وہ جنرل اشرف میری بات سے کنونس تھے. وہ ساری چیزیں دیکھ کے اس میں پھر بورڈ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے جنرل کلو سے کنفرنٹ کیا جائے گا، جو کہ نہیں کیا گیا. اور جنرل کلو نے انور عزیز چودھری آن دا ریکارڈ ہے مرحوم، وہ بھی اس وقت پیپل پارٹی کے بہت قریب تھے. انہوں نے بیان دیا تھا کہ میرے سامنے جنرل کلو نے میجر عامر کا کیس پلیٹ کیا پرائم منسٹر کے ساتھ کہ وہ بے گناہ ہے. اس کے باوجود جب آنسر کویسچن شروع ہوئی تو یہ جنرل صدرانی سامنے بیٹھا ہوتا. تو اس سے پہلے ایسے ہوا تھا کہ جنرل صدرانی میرے گھر آئے تھے، یہ اس وقت ڈی جی ایم آئی تھے. تو ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ کام کروں ان کے لیے. تو میں نے ریگریٹ کر، میں نے کہا میں نے کبھی پروفیشنل ڈس آنیسٹی نہیں کی. میں نے کہا میں جنرل کلو کے ساتھ لائل ہوں، وہ میرے باس ہیں، چاہے وہ ریٹائرڈ جنرل ہے. آپ کو کام چاہیے تو مجھے یہاں سے پول آؤٹ کرے، مجھے لے جائے جی ایچ کو، میں آپ کے لیے کام کروں گا، لیکن یہاں بیٹھ کر اس کو وہ خالص تھی. وہاں جب کیسے شروع ہوئے تو یہ بڑا ہاسٹائل تھا جنرل دورانی. تو ادھر سے دور سے دیکھ کے مجھے کہتا ہے کہ آپ کی نظر میں یہ جو گیرز انجینئر تھے اس کی رائبلٹی فیکٹر کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، واز ناٹ ویری ریلائبل. میرا تعلق تھا لیکن نہیں. کہتا ہے نوئنگ فلی کہ وہ ریلائبل نہیں تھا. اور آپ پھر بھی اس کے گھر گئے تو میٹنگ کرنے. تو میں نے کہا یہ میری بے گناہی ثابت نہیں کرتا، میں تو کوئی غلط کام کر ہی نہیں رہا تھا. اس نے ٹائپ کرنا تو کرتا، میں تو ڈیوٹی کر رہا تھا، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ تو ایسے مجھے کہتا ہے کہ آئی نو یو ہیو بین اے اسٹار انٹیلیجنس آپریٹر. لیکن جب لیکن کہا تو میں نے کہا ہولڈ آن جنرل صاحب، میں نے کہا دیر از نو ڈاؤٹ ان دا فیکٹ دیٹ آئی ہیو بین اے اسٹار انٹیلیجنس آپریٹر اینڈ دا انٹیلیجنس سروس آف پاکستان ہیو یٹ ٹو پروڈیوس اے اسٹار لائک می. مجھے غصہ آ گیا. جب یہ سمجھا تو اس نے جنرل صاحب کہا سر میں عامر کو دفتر لے جاؤں گا، میں وہاں باقی سوال جواب کروں گا. ہم ایس جی روم سے نیچے اترے، اس سے کہا گاڑی میں بیٹھ جاؤں. میں نے کہا نہیں، میں تو ملزم میں پیدل آؤں گا. میں پیدل اس کے دفتر گیا اور میں پورا چار تھا، وہی تھا. اس سے 2 دن پہلے میرے بچوں کو تانے لے گئے تھے. 7 سال کی بیٹی تھی اور 5 سال کا بیٹا تھا، اسکول جا رہے تھے. تو اس پہ مجھے بڑا دکھ تھا. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو جنرل صاحب، میں نے آئی ایس آئی میں الحمدللہ کام کیا ہے اور میں تنخواہ کے لیے فوج میں نہیں آئی ہوں. آپ میرا بیک گراؤنڈ چیک کر لیں، میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی سیاست بھی نہیں کی ہے. تو مجھے دکھ یہ ہے کہ میں سرونگ آرمی افسر، جو میرے ساتھ تو ہوا ان معاملات کو میرے بچوں تک کیوں پھیلایا گیا؟ وائی مائی چلڈرن واز ٹیکن ٹو پولیس اسٹیشن کل. اور یہ اسد درانی نے اٹھایا؟ نہیں، یہ اسی گینگ نے جو پیپل پارٹی کی حکومت میں بیٹھا ہوا تھا، ہاں انہوں نے. تو میں نے کہا کہ فوج کہاں ہے؟ میں تو چلو اسٹار انٹیلیجنس آپریٹر بھی نہ صحیح، میں ایک فوجی افسر تو ہوں نا. تو کیا میری اور میری فیملی کی حفاظت فوج کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو میں نے کہا آپ ایسے کریں، مہربانی کریں، یا میرا کورٹ مارشل کر دیں یا مجھے اس فوج سے فارغ کر دیں. میں نے کہا میں اس فوج میں رہنا نہیں چاہتا. میں نے اپنے بچوں کا انتقام لینا، میں نے ان کی لڑائی لڑنی ہے، میں فیصلہ کر چکا ہوں.
تو میری اس کی تلخی ہو گئی. وہ جو ریکمنڈیشنس تھی اس کے برعکس مجھے ریٹائر کیا گیا. ٹھیک. کمپلسری. ٹھیک. اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر میں ایک دوست کے ذریعے میاں صاحب کے پاس گیا. میاں نواز شریف. ہاں ان کے پاس گیا. میں نے کہا جی میری ذاتی لڑائی ہے, کوئی نظریاتی نہیں ہے, میرے بچوں کی لڑائی ہے, اور بس میں لڑنا چاہتا ہوں ان کے خلاف, آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں, مجھے نوکری چاہیے, نہ وسائل چاہیے. میاں صاحب نے بڑی شفقت کی میرے ساتھ. اور اس وقت چیف منسٹر تھے پنجاب. ہاں چیف منسٹر پنجاب تھے. ماڈل ٹاؤن کے گھر میں گیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو کچھ جاب تو لینی پڑے گی. اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ تو مڈ نائٹ جے کال اصل میں ایک سٹنگ آپریشن تھا. ٹھیک. لیکن اس کے نتیجے میں ہمارا کیریئر بھی تباہ ہوا, ہمارے بچے بھی تھانوں میں گئے. پھر میرے اوپر کمپلسری ریٹائر ہوا. اس وقت کیس چلا. جب پیر پارٹی دوبارہ حکومت میں آئی, اکرم شیخ بہت نامور قانوندان میرے دوست مجھے ملے یہاں اسلام آباد میں. مجھے کہتا ہے تم ایسے کرو, تم ملک سے نکل جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ فیصلہ کر چکے کہ یہ ہائر جوڈیشری میں اپنے لوگ لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب اپنے لوگ لائیں گے ججز, پھر یہ آپ کو ٹرائی کریں گے. ٹھیک ہے. ہائر ٹریزن کیس میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 1993 کی بات ہے. ہاں یہ 93 کی بات ہے. 94. میں نے کہا اللہ مالک ہے, میں ملک نہیں چھوڑوں گا, پاکستان میں نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہی ہوا. دوبارہ میرے اوپر اسی کیس میں جس میں مجھے بے گناہ ہوتی ہوئی سزا دی گئی تھی, ٹھیک ہے, میرے اوپر مقدمہ بنا ہائی ٹریزن کیس. ہائی ٹریزن کیس بنا تو وہ جولائی کا مہینہ تھا, 24 جولائی. میرے گھر چاپا مارا گیا. میں گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ تو پھر گاؤں کو پتہ چلا. 8-10 ہزار لوگ نکل آئے مسلح اسی دن, اور ریزسٹ کیا. پھر فیملی نے فیصلہ کیا کہ گرفتاری آپ نہیں دیں گے. ٹھیک. تو میں نے کہا گرفتاری نہیں دوں گا تو اسی گھر میں رہوں گا. ٹھیک. کہیں جاؤں گا نہیں. ٹھیک ہے. لڑیں گے یا جو کریں گے. ہماری لڑائی تو جنرل بابر سی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ آ گئے. خیر جب دیکھا تو FIA والی بھی تھی, سب تو چلے گئے. اب جب ماحول دیکھ لیا, میں پھر گاؤں بیٹھا تھا, تو تیسرا دن تھا جنرل بابر نے سینٹ میں مجھے گالی دی. ٹھیک. کہ یہ فلاں ہے اور یہ چھپا ہوا ہے. تو میں نے بھائی کو بلا کے کہا, میں نے کہا آپ سوابی میں جلسہ رکھ دیں کل, اور جلسے میں اعلان کر دو کہ میں بابر صاحب میں جناب میں کہیں نہیں گیا. ٹھیک. ہمارے پاس ہے, تجھ میں ہمت ہے اور غیرت ہے تو آ کر لے جاؤ. ٹھیک. کیونکہ اس نے میرے خلاف گالی میں غیرت کا لفظ استعمال کیا تھا. تو انہوں نے تقریر میں کہہ دیا, اخبارات نے یہی سرخی لگا دی, بابر صاحب میں جناب میں ہمارے پاس ہے, تجھ میں ہمت اور غیرت ہے تو آ کر لے جاؤ. ٹھیک. اگلے دن ان کا ایک ماموں تھا, شمشاد صاحب ان کا نام تھا, اچھا آدمی تھا, میرا بڑا تعلق تھا اس فیملی سے, میرا بڑا تعلق ہے اس وائس کے تھا, ابھی بھی ہے. شمشاد صاحب میرے پاس آئے. ٹھیک. اور انہوں نے کہا کہ مجھے بابر صاحب نے بھیجا ہے کہ میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور میں بالکل اس میں لا تعلق ہوں, یہ سب کچھ زرداری صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک. میں نے کہا نہیں, میری زرداری صاحب سے کوئی لڑائی نہیں ہے, اس کو بتا دو, نہ میری بیوی سے کوئی لڑائی ہے, میری لڑائی آپ سے ہے. ٹھیک. اور اس کو انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. ٹھیک. تم جو کر سکتے ہو کرو, یہ تمہارا غرور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے توڑنا ہے. جاوید بھائی اس نے کسی کو نہیں چھوڑا تھا, اسلامی یونیورسٹی کو بھی نہیں چھوڑا تھا. اس کے دور میں صرف ایک ہی قلعہ تھا جو ناقابل تسخیر تھا, اور وہ میرا پنجپیر تھا. ٹھیک ہے. آپ کا گاؤں جو میرا گاؤں, میں پاکستان کی تاریخ کا واحد آدمی ہوں جس پر بغاوت کا مقدمہ بنا, نہ جیل گیا نہ ملک سے باہر بھاگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں واحد آدمی ہوں. آپ کے گاؤں میں پولیس داخل نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. نہ پولیس نہ فوج نہیں ہو سکتی. فوج تو شاید اس کو خطرناک سمجھ تھی. ملکنڈ میں پھر مومنٹ اٹھی, اس میں زیادہ تر میرے والد کے فالوورس تھے, اس سے بھی حکومت بہت گھبرا گئی تھی کہ معاملات تو بہت خراب بھی ہو سکتے ہیں. تو بس لڑائی لڑ رہے تھے. ہمارے کہتے ہیں کہ لڑائی میں گڑ نہیں بانٹا کرتے, ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں. اچھا یہ فرمائے, جب یہ آپریشن ہوا مڈ نائٹ جیکال, تو بیسیکلی سٹنگ آپریشن تھا مسعود شریف کا اور نصیر اللہ بابر کا, اور وہ آپ کو پھنسانا چاہتے تھے اور ساتھ ساتھ بریگیڈیئر امتیاز کو پھنسانا چاہتے تھے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پرانے ایشوز تھے کوئی ان کے, تو انہوں نے ایک ڈیزائن کیا, اور پھر ایک کمرے میں جہاں پہ یہ گفتگو ہو رہی تھی اس کو پک کیا گیا پہلے, تاکہ وہ گفتگو ساری ریکارڈ ہو جائے اور وہ پھر ریلیز ہو جائے. جی. وہ کبھی بھی انہوں نے کورٹ میں نہ آڈیو کیسٹ پروڈیوس کیا نہ ویڈیو کیسٹ. غوغا شوشہ تو بڑا تھا کہ جی ویڈیو ریکارڈ, تو کہاں تھی ویڈیوز. میں نے خود ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کو پروڈیوس کریں نا. ٹھیک ہے. نہ آڈیو کیسٹ پروڈیوس ہوئی نہ ویڈیو کیسٹ پروڈیوس ہوئی.
اچھا تھی نہیں یا پیش ہی نہیں کیا؟ جھوٹ سارے جھوٹ پر میں کا ایک جھوٹ کا کاروبار تو چل رہا تھا، وہی تھا صرف میں ٹارگٹ نہیں تھا. بڑے صغیر ہمارے ڈائریکٹر اکاؤنٹ تھے، انتہائی پروفیشنل آدمی. میں کہتا ہوں آج بھی ان سے پوچھیں پاکستان کے بڑے سیاسی جماعتوں کے نام یاد نہیں ان کو، اور کن قریشی کو. کن قریشی میرے افسر کمانڈنگ تھے اس ریجن کے. کن قریشی بریگیڈیئر صغیر میرے ڈائریکٹر تھے، یہ واز ڈائریکٹر اکاؤنٹنٹ. ہم تینوں تو ایک قسم کا ٹرائی کا تھے. آپ یقین کریں دونوں شریف آدمی. میں کبھی کبھی فیلڈ میں ان کو ساتھ لے جاتا تھا اور اتنی محنت تو کرتے تھے. بڑے صغیر کو نکالا، ان کے ایک دوست سے ڈاکٹر خورشید، ان سے فون پر بات کی، جا کے دکھا دیا کہ جی یہ تو پروفیسر خورشید کا دوست ہے جماعت اسلامی والے کا. ڈاکٹر خورشید نام بھی. اچھا کل قریشی کے لیے جیکال 2 آپریشن کیا گیا. وہ عبدالحق میں مٹو تھی پارٹی کے، میں نے کوئی آدمی بیچ کے اس کے ساتھ میٹنگ کرنے لگا اور کہا کہ جی یہ کن قریشی تھا. ایسا ہی یہ ایک جھوٹ کا کاروبار تھا. کوئی سے میں نہیں تھا ہدف ہمارا، چونکہ معاملہ پرسنل تھا، بابر کا پرسنل ٹرسٹ تھا. وہ جاتا تھا روز جی ایچ کیو جاتا تھا اور پریشر میں آ گئی اس وقت کی ہماری کمانڈ، چونکہ ہمارے کمانڈ کی اپنی بھی تو سیاسی ایجنڈے تھے، انہوں نے کچھ کیا ہوا تھا تو وہ ڈیفینسو پہ تھے. ہمیں تو آپ جنرل بے کی بات کر رہے ہیں. ہاں سب ہمیں تو انصاف دلا نہیں سکے. مجھے تو بالکل نہیں دلا سکے، لیکن اس کی وجہ سے میرے بچوں نے سفر کیا، میں نے سفر کیا، فیملی نے سفر کیا بہت سارا. تو مجھے یہ نہیں کہ نوکری کا دکھ ہے. میں آپ کو جو ہے یہ فرینکلی بتاؤں، یہ میرے دونوں سینیچر کا میں نے نام لیا، یہ الحمدللہ زندہ ہے، اللہ ان کو لمبی عمر دے. آپ کبھی ان سے مل کے پوچھ لیں. باقی تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ڈی جی سارے. میں اس وقت ایسے آپ سمجھے کہ جب ایک ان فارم بیٹسمین ہو اور اس کو بال فٹ بال نظر آ رہا ہو وہ اور دوسری سائڈ پہ ایک نالائق دوسرے اینڈ پہ کھڑا ہو، وہ اس کو رن آؤٹ کر دے. ٹھیک ہے بس میرے ساتھ ایسا ہی ہو گیا. میں تو اس ملک کی خدمت کر رہا تھا، یہ میرا اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے، ہم تو اسی کی وجہ سے ہیں. مجھے ایک دکھ ہے کہ بس وہ جو ایک ردم ہم نے پکڑا تھا، یہ نہیں کہ ہمارے بعد آنے والوں نے کام نہیں کیا، نہیں ہمارے بعد آنے والوں نے بہت کام کیا، یہ نہیں کہ نہیں کیا، لیکن ہم بھی اس وقت فارم میں تھے اور تھا تو. اچھا یہ فرمائیے گا بریگیڈیئر امتیاز کے ساتھ آپ کے پھر ریلیشن کیسے رہے اس کے بعد؟ دیکھیے ٹھیک تھے. میرا 30 سال سے ان کے ساتھ میل ملاقات نہیں ہے. بس بدقسمتی میں کہوں گا کہ میں ابھی بھی ان کے بارے میں دعا گو ہوں. ہوا یہ تھا کہ میرا جوان بھتیجا تھا، وہ اکلوتا، وہ فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ میں. تو بڑے صاحب نے فون تک نہیں کیا، آئے نہیں. پھر ان کی اہلیہ فوت ہو گئی تو میں نے بھی نہیں کیا، میں بھی نہیں کیا. تو ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن جو کچھ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے مجھے بڑا دکھ ہے اور مجھے ہمدردی ہے ان کے ساتھ. میں کہتا ہوں چلے آدمی کوئی بھی ہو، کیسی بھی ہو، اولاد کے ہاتھوں اس کو دکھ نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں کہ اولاد کی وجہ سے آدمی چڑھتا ہے اور اولاد کی وجہ سے آدمی گرتا ہے. تو جب اپنوں کے ہاتھوں درد پہنچتا ہے نا، اور خاص کر اولاد کے ہاتھوں، وہ بڑا جان لیوا ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے اور ہر کسی کو بچائے. مجھے ہمدردی ہے. میں نے کہا کہ اچھا ویسے ہی فرمائیے کہ جب آپریشن مڈ نائٹ جیکال ہوا تو اس میں ظاہر میاں نواز شریف کو پرائم منسٹر بنانے کی کوشش تھی کہ بے نظیر بھٹو جو ہے ان کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے 1989 میں، اور اس کی جگہ نواز شریف جو سو چیف منسٹر تھے ان کو یہاں وفاق کے اندر پرائم منسٹر بنا دیا جائے. اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے پیچھے نواز شریف ہے. اور وہ اس طرح بھی اس کا ایویڈنس ملتا ہے کہ جب بریگیڈیئر امتیاز کو اور آپ دونوں کو فارغ کیا گیا تو آپ دونوں نے پنجاب میں جا کے گورنمنٹ کی اور گورنمنٹ کا حصہ بنے آپ، بلکہ ان کو تو شاید ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی بنا دیا گیا تھا بریگیڈیئر امتیاز صاحب کو. تو ایسے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت تھے آپ کے ساتھ رابطے میں آپ لوگوں کے؟ بڑے امتیاز کا شاید رابطہ تھا، کیونکہ وہ ایسے پوسٹ پہ تھے کہ وہ سیاستدانوں کو ملتے تھے. میاں صاحب کے اس وقت اسٹیبلمنٹ سے روابط تھی، بڑے قریبی روابط تھے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا. میں کبھی میاں صاحب کو نہیں ملا تھا، میری کوئی جان پہچان نہیں تھی اس سے پہلے. اور جیسے میں نے کہا کہ مڈ نائٹ جیکال کی اصل کہانی یہ تھی. تو عدم اعتماد ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، وہ تو عمران خان کے خلاف بھی ہوا نا، وہ ہوتا ہے. لیکن نتیجے میں اس وقت میاں صاحب نے اس لیے وزیر اعظم نہیں بننا تھا کہ تو ایم ایل اے نہیں تھی، وزیر اعظم تو انہوں نے ڈکلیئر کر دیے تھے جتوئی صاحب کو، وہ بن رہے تھے. بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے اس کو کامیاب نہیں انہوں نے دیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جتوئی صاحب. مختلف باتیں. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو زبان زدہ عام ہیں، ہر آدمی کو پتہ ہے. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں خود میاں صاحب کے پاس گیا ایک دوست کی حیثیت سے جب میرے بچوں کو تانے لے گئے.
میں تو ذاتی لڑائی لڑنا چاہتا تھا. یہاں میں گھر بیٹھ کر زخم چاٹتا, ٹھیک ہے نا, میری نوکری چھینی گئی, میرے خلاف بہت تباکن کمپین چلائی گئی, اور میں تو اس ٹولے کو بے روزگار کرنا چاہتا تھا جن کے مزے تھے, جس میں مسعود شریف تھا, ویڈیو اختر تھا, اور یہ لوگ تھے. یہ تو ذاتی, اور بابر تھا, اور الحمدللہ وہ بے روزگار ہو گئے. میرا نہ پیپل پارٹی سے کوئی جھگڑا تھا. دیکھیں میں اسٹوڈنٹ لائف میں بھٹو صاحب کے بہت قریب تھا, حیات شیرپاؤ کے, بھٹو صاحب کے. یہ جب پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی تو مجھے آفتاب شیرپاؤ ملے یہاں ہمارے سابق گورنر کمانڈر خلیل کے گھر پہ. ہمارا دوست ہے, بھائی ہیں دونوں جیسے. میں نے آفتاب صاحب ذکر کیا کہ وہ مسعود شریف اور یہ لوگ میرے پیچھے لگے, بڑے اختر ٹیلی فون ٹیپ کر رہے ہیں, اس طرح کے کام کر رہے ہیں. تو اگر مجھ سے آپ لوگ تنگ ہیں تو میں کہہ دیں فوج کو مجھے پل آؤٹ کر دیں, جیسے جلیمید گل کو پل آؤٹ کیا, جیسے ولی امتیاز کو کیا. مجھے تو کوئی شوق نہیں یہاں رہنے کا, لیکن یہ کام نہ کریں. میں نے کہا بابر پیپل پارٹی کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا چاہتا ہے, یہ میں نے آفتاب خان کو کہا. میں نے کہا میں بابر سے جو لڑائی لڑوں گا تو پھر اس کا نقصان پیپل پارٹی کو جائے گا, کیونکہ پیپل پارٹی کا پلیٹ فارم یوز کر رہا ہے میرے خلاف. تو میں نے کہا اس بیچارے نے میرے ساتھ ایگری کیا. وہ بڑا عزت دار اور بڑا قدردان آدمی ہے, سیاستدانوں میں بڑا باوقار آدمی ہے. شاید وہ بھی بے بس, سر ایک بے بس تھا. تو میں خود گیا میاں صاحب کے پاس, دیکھیں نا, مجھے تو پلیٹ فارم چاہیے تھا. ہاں, اس تعلق کے نتیجے میں یا اس ملاقات کے نتیجے میں میرا ایک رشتہ میاں صاحب سے ڈیولپ ہو گیا, جس میں انہوں نے پیار اور شفقت دیا, میں نے وفاداری اور خدمت دی. ٹھیک. میاں صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات کیسی تھی آپ کی؟ بہت اچھی تھی. ماڈل ٹاؤن کے گھر ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ہاں, میں بڑی عزت کی تھی, بڑی میری تعریف کی. مجھے کہا کہ میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے جلیمید گل سے اور جنرل اسلم بیگ سے, اور یہ کہا کہ جی نہیں آپ کو عہدہ لینا پڑے گا. میں نہیں لینا چاہتا تھا, کیونکہ پھر آپ کا میرے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا. تو میں تو ان کے لیے کام کرنا چاہتا تھا ذاتی حیثیت میں. تو پھر وہ مجھے انہوں نے ایڈیشنل ڈی جی اینٹی کرپشن لگا دیا. تو کیونکہ ایک تعلق شروع ہو گیا. تعلق کی بنیاد کیا تھی وہ وجوہات تو مختلف ہو سکتی ہے, میری وجہ میں نے بتا دی. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جب آئی جی آئی بنی تھی تو اس وقت یہ جو پیسوں کی تقسیم ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی؟ کیسے میاں نواز شریف صاحب نے 35 لاکھ روپے لے لیے تھے؟ خدا گواہ مجھے آج بھی پتہ نہیں. ٹھیک ہے. میں اس کھیل میں تھا نہیں. اور وہ کھیل صرف جنرل حمید گل صاحب کا تھا؟ وہ تھی, اور جو پولیٹیکل ونگ ہوگا. میں نہیں تھا اس میں اسے بالکل لا تعلق تھا. مجھے آج بھی اللہ گواہ ہے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا. اور وہ بیسیکلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے جب آئی جے کی بھنک پڑ گئی, پیپل پارٹی کے خلاف کا اتحاد بنے, تو میں چلا گیا. میں نے بتا دیا تھا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کا مقصد بی بی کو کمزور کرنا تھا؟ نہیں, جنرل صاحب نے کہا تھا, اندر ریکارڈ ہے وہ, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم وہ نہ کرتے تو اپوزیشن میدان چھوڑ جاتی, ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے نا وہ پھر خراب ہو جاتا. تو ہم نے کہا کہ اپوزیشن کو کھڑا کرے تاکہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس چلتی. یہ ان کی توجیہ تھی جو انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ آئی ایس آئی اور فوج جو بے نظیر تھی اس سے کمفرٹیبل نہیں تھی, کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہ رہی تھی. راجیو گاندھی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشنز ڈیولپ ہو گئے تھے. افغانستان کے اندر وہ معاملات کو سیٹل کرنا چاہتی تھی. تو اس وقت آرمی کو کمفرٹیبل نہیں تھی ان سے, تو اس لیے آئی جے آئی بنائی گئی تھی. یہ بی بی جب آرمی چیف کے گھر گئی, جنرل اسلم بیگ کے گھر, وہاں ان کی میٹنگ ہو گئی, اور اس وقت طے ہوا تھا کہ پرائم منسٹر نامزد ہوتا تھا, اگر آپ کو یاد ہے, پھر نامینیٹ کرتا تھا. یہ طے ہوا تھا کہ پہلے اسپیکر کا الیکشن ہوگا, اور پھر جو الیکشن جیتے گا اسپیکر کا تو انہی کا بندہ نامینیٹ ہوگا. لیکن پھر بیچ میں امریکن انفلوئنس آ گیا تھا کہ نہیں, وہ شاید میرا خیال ڈیموکریسی کے لیے بہتر بھی نہ ہوتا اگر بی بی کو اقتدار سے محروم کیا جاتا اس وقت پبلک دی. تو اس پریشر میں پھر انہوں نے بغیر الیکشن سے پہلے بی بی کو نامینیٹ کر دیا. ٹھیک ہو. اور میں نے یہ رپورٹ جلیمید گل کو دے دی تھی. ٹھیک. ابھی الیکشن نہیں ہوا تھا 88 کو, اس سے پہلے انہوں نے نامزد کر دیا. نہیں, پرائم منسٹر کا الیکشن نہیں, پرائم منسٹر کا الیکشن. ٹھیک ہے. اسمبلی بن گئی, اسپیکر کا نہیں ہوا تھا. تو وہ یہ ہوا تھا. لیکن جب یہ گئی پھر اس کے بعد ابھی حلف اٹھانے سے پہلے جذبے کے گھر, تو جب وہ آ رہی تھی تو جب پورچ میں یہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو جنرل بیگ نے اتنا کہا کہ بی بی میرے چیف کے بچوں کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے. تو انہیں تو رکھا, لیکن یعنی جنرل ضیاء الحق کے بچوں, ضیاء الحق کے بچوں کو, کیونکہ ان کا خطرہ یہ تھا کہ ضیاء الحق وغیرہ کو گرفتار نہ کر لیں, انتقام نہ لیں. لیکن بی بی نے نہیں لیا یہ تو, انہوں نے معاف کر دیا. اس کے بعد کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا. لیکن ان کے درمیان مس ٹرسٹ تھا. آپ کو یاد ہے حیدرآباد میں جو ہوا تھا آپریشن, تو بی بی نے کہا تھا کہ
سندھی مہاجر فوج کی طرف اور سندھی پولیس کی طرف دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو چیزیں ابویس ہو رہی تھی بدقسمتی سے. وہ مختلف ایشوز تھے اور اس میں اصل میں جو تھا نا, میں نے کہا یہ جو گینگز آ جاتے ہیں نا حکومت میں, مثلا بھٹو صاحب کے دور میں رفیع رضا تھے, تو بھٹو صاحب کو پتا تھا کہ امریکیوں کا آدمی ہے, تو وہ جو بات ان تک پہنچانا چاہتے تھے ان کے سامنے کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. یہاں بہت گروپ آ گئے تھے. مثلا یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا, جو سویلین ڈائریکٹر تھا ہمارا, یہ سی ایس سی بھی تھا, یہ جنرل بابر سے بڑا تھا. انہوں نے ادھر ایک سیل بنا دی آئی ایس آئی کے اوپر. اب آپ حیران ہوں گے کہ اس سیل کی سربراہی مختار احوان صاحب کر رہے تھے, وہ جو لیبر منسٹر تھے. ٹھیک ہے. یہاں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھا آئی ایس آئی میں, اس کو اس کا پی ایس بنا دیا گیا. اچھا جی. پی ایس یہاں F10 میں انہوں نے ایک دفتر لیا تھا جو وہاں پہ آئی ایس آئی کے اوپر ساری ریکمنڈیشنز بنتی تھی. یہ ریٹائرڈ جنرل کو ڈی جی آئی ایس آئی لگانے کی ریکمنڈیشن مختار احوان کے دفتر سے گئی تھی. اچھا جی. ہاں, یہ بابر صاحب کو جاتی تھی. پھر بابر صاحب چونکہ فوج کے اوپر اتھارٹی بنے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ کرتے جی اس طرح کرے اس طرح کرے. ٹھیک ہے نا. جنرل حمید کو انصر ایمرجنسی نکال دی تو کیا ضرورت تھی, آپ چیف کو کہہ دیتے وہ چلا جاتا. اس میٹنگ میں اعتزاز احمد صاحب بھی تھے اور جنرل امتیاز تھے, بابر تھے اور جنرل بابر اور بھی. وہ بڑی خفیہ قسم کی میٹنگ تھی. میں نے وہ ڈیٹیل سارا کے جنرل حمید گل کو بتا دی. ٹھیک ہے. میں نے کہا اس طرح آج میٹنگ ہوئی, اور جب بی جائے گی باہر تو ایئرپورٹ سے پھر آپ کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. تو میں نے کہا آپ جا کے چیف کو کہتے کہ ان ڈراموں کی ضرورت ہے, یہ ان کا پریراگیٹ ہوگا کہ اگر وہ آپ سے کمفرٹیبل نہیں پرائم منسٹر, دوسرا جائے ڈی جی. تو میرے سامنے جنرل حمید گل نے جنرل بیگ کو فون کیا. ٹھیک ہے. وہ اس وقت گوف کہہ رہے تھے سوات میں. ٹھیک. جب فون کیا کہ سر اس طرح عامر نے مجھے رپورٹ دی ہے اور یہ سارا, تو جنرل بیگ کو پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں آئی ڈونٹ تھنک ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ہو گیا ایسا. ٹھیک. وہ بلکہ واقعہ یہ تھا کہ وہ جو اعتزاز احسن صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن تیار کیا تھا اور ایئرپورٹ پہ بھی باہر جا رہے تھے, اور وہاں کھڑے کھڑے یہ ساری انفارمیشن میں جنرل حمید گل کو دے چکا تھا کہ یہ انہوں نے پلان کیا ہو کہ ایسا ہوگا. اچھا, یہاں سے وہ تمام چیزیں جو ہے نا آئی ایس آئی کے اوپر, یہ سیل بیچتا تھا جنرل بابر کو. جنرل بابر آ گیا. اچھا, جنرل بابر کا بتا دوں, جب بی بی پرائم منسٹر بنی اور اس کو ڈی جی نے انوائٹ کیا کہ آپ ہیڈ کوارٹر آ جائیں تو تاکہ آپ کو کچھ بریفنگ دے, تو ڈی جی نے بی بی کو کہا تھا کہ جنرل بابر نہیں آئے گا, اس کے کنیکشنز ہیں امریکن بڑے اسٹرانگ, اور ہم اس کے سامنے سارے باتیں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. شی ایگریڈ. ٹھیک ہے. جب جنرل صاحب لینے چلے گئے تو وہ گاڑی میں بی بی کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئے, تو جنرل بابر اچانک آ کے ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا. جنرل صاحب نے کہا بی بی کو کہ ہی از ناٹ سپوز ٹو اکمپنی اس. تو جنرل بابر نے کہا کہ نہیں میں اسے بی بی کو چھوڑ کے واپس آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. جب یہ جانے لگے راستے میں, تو جنرل صاحب نے, اب دونوں پیچھے سیٹ پہ بیٹھے تھے, بی بی کو کوئی سینسیٹیو بات تھی, کوئی انفارمیشن, وہ بتانی شروع کر دی. ٹھیک ہے. تو جب جنرل صاحب بتانے لگے تو بی بی نے پیچھے سے جنرل بابر کی طرف ایسا اشارہ کرے گا کہ اس کے سامنے نہ بولے. اس کا مطلب کہ ان کو بھی پتا تھا. اچھا, یہ واقعہ 97 میں عرفان صدیقی صاحب تکبیر کے لیے انٹرویو کیا کرتے تھے. یہ واقعہ میں نے ان کو بتایا تھا, اور یہ 97 میں تکبیر میں چھپا ہے. جنرل بابر نے کبھی اس کی تردید نہیں کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ زندہ تھے. کیا بات ہے. تو وہ ان کا امریکن کے ساتھ کنیکشن تھا جنرل بابر صاحب کا, اور وہ ان کو انفارمیشن. یہ آصف بٹ ایک نامور وکیل ہے, یہ الذوالفقار کا بڑا لیڈنگ آدمی تھا. آصف بٹ ایڈوکیٹ, یہ لاہور میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کتاب بھی لکھی ہے, کتاب لکھی, کئی سولیہ سے راہ تھی. آپ حیران ہوں گے کہ وہ میرا ایسا تعلق کے ساتھ بھائیوں والا. وہ جب اسلام آباد میں آتا ہے تو سب سے پہلے میرے گھر تشریف لاتا ہے. میرا بھائیوں جیسا تعلق. اور مجھے اس سے صاحب موت ہوئی تھی. یہ وہ شخص ہے جو میزائل لایا تھا جنرل ضیاء کے طیارے کو مارنے کے لیے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج وہ زندہ ہے اور ہمارے درمیان ہے. ایک بہت نوبل انسان ہے, بہت. وہ کتاب بھی کمال کی ہے, جو آپ نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھنی چاہیے. اچھا, تو اس نے بھی اس کتاب میں لکھا ہے کہ جیل کے اندر کوئی انڈیکیشن ملی تھی کہ بابر صاحب کے کنیکشنز ہیں امریکنز کے ساتھ. تو ہمارے پاس تو انفارمیشن تھی. اچھا, کمال انفارمیشن ہے. یہ ایپیسوڈ جو ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اگلا جو ہوگا وہ ایک پی ایف کا ایک پائلٹ تھا جو بیسیکلی انڈین تھا, اور وہ کیسے پاکستان کے اندر آیا, پی ایف کے اندر کیسے اس نے ریکروٹمنٹ کروائی, کیسے وہ پائلٹ بنا.
میجر عامر صاحب نے اس تک کیسے رسائی حاصل کی، اس کو کیسے پکڑا، یہ بڑی ہی مزیدار قسم کی سٹوری ہے. ایک ایسی سٹوری ہے جس کے اوپر فلم بننی چاہیے تھی، لیکن انفارچونیٹلی لوگ اس کے بارے میں واقف ہی نہیں ہیں. تو ہمارا اگلا ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا. مجھے اجازت دیں، اگلے وی لاگ میں ملاقات ہوتی ہے.